ناظرین آداب، میں ہوں محمد عامر بدر۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ صدر جمہوریہ نے کیا ماحولیات سے متعلق 2 روزہ قومی کانفرنس کا افتتاح۔ ہیوسٹن یونیورسٹی اور دہلی ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی کے درمیان 5 سالہ شراکت داری، اور IIM احمد آباد کا 60واں کانووکیشن، دبئی میں بین الاقوامی کیمپس کے قیام کا اعلان۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو نے نئی دہلی میں 2025 کی ماحولیات سے متعلق 2 روزہ قومی کانفرنس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی تحفظ اور ترقی صرف بیداری، مسلسل کوششوں اور سب کی شمولیت سے ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بچوں اور نوجوانوں کو ماحولیاتی تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور انہیں اس میں اپنا کردار بھی ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان مسائل کے اقتصادی، سماجی اور سائنسی پہلو ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان مسائل کا اخلاقی پہلو بھی ہے۔ ہمیں آنے والی نسلوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کی اخلاقی ذمہ داری کا شعور رکھتے ہوئے ماحول دوست طرز زندگی اپنانا ہوگا، تاکہ نہ صرف ماحول کا تحفظ ہو بلکہ اس میں مزید بہتری آئے اور ہریالی میں اضافہ ہو۔ ہیوسٹن یونیورسٹی نے دہلی ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی کے ساتھ ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے، جو 5 سال تک جاری رہے گا۔ اس معاہدے کے تحت دونوں یونیورسٹیاں تعلیمی اور تحقیقی تعاون بڑھائیں گی، جس میں اسکالرز کا تبادلہ اور علمی مواد کا اشتراک شامل ہے۔ اس میں تحقیقی مقالے، کتابیں اور رسالے بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ طالب علموں کو میزبان یونیورسٹی کے ذریعے بامعاوضہ انٹرنشپس کے مواقع بھی ملیں گے۔ یہ معاہدہ ہیوسٹن یونیورسٹی کے سینئر نائب صدر ڈیان زیڈ چین، کولن کالج آف انجینئرنگ کے ڈین پردیپ شرما، دہلی ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پرتیک شرما اور دہلی ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی کے بین الاقوامی امور کے ڈین پرویر کمار کے درمیان دستخط کیے گئے۔ IIM احمد آباد نے اپنے 60ویں کانووکیشن کی تقریب کا انعقاد لوئس کان پلازا میں کیا۔ اس دوران ادارے کے ڈائریکٹر پروفیسر بھارت بھاسکر نے اعلان کیا کہ IIM احمد آباد دبئی میں اپنا پہلا بین الاقوامی کیمپس 2025 میں قائم کرے گا، جو اس ادارے کا ایک اہم قدم ہوگا۔ پروفیسر بھاسکر نے یہ بھی بتایا کہ مدن موہن کا سینٹر آف ایکسیلنس ان کیس میتھڈ آف لرننگ قائم کیا جائے گا، جن کی حمایت مدن موہن کا PGP 1967 کے فارغ التحصیل اور معروف صنعت کار کریں گے۔ کانووکیشن میں اسرو کے سابق چیئرمین ڈاکٹر S سومناتھ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور 1200 سے زائد طلبہ کو ڈگریوں سے نوازا۔ تقریب میں مختلف پروگرامز کے 630 نوجوانوں کو ڈگریاں دی گئی۔ ہندوستانی فوج میں بھرتی کے ڈائریکٹر جنرل کی جانب سے اگنی پتھ اسکیم کے تحت اگنی ویر بھرتی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ بھرتی سال 2025-26 کے لیے کی جا رہی ہے، جس کے لیے رجسٹریشن کی آخری تاریخ 10 اپریل 2025 مقرر ہے۔ بھرتی 5 زمروں کی آسامیوں کے لیے ہوگی، جن میں جنرل ڈیوٹی، ٹیکنیکل، کلرک یا اسٹور کیپر، ٹیکنیکل اور ملٹری پولیس میں خواتین جنرل ڈیوٹی شامل ہیں۔ اہلیت کی بنیاد پر اگنی ویر اسکیم کے امیدواران میں سے کسی بھی 2 زمروں کے لیے آن لائن درخواست دے سکتے ہیں۔ آن لائن مشترکہ داخلہ امتحان 13 زبانوں میں لیا جائے گا، جن میں انگریزی، ہندی، ملیالم، کنڑ، تمل، تیلگو، پنجابی، اڑیا، بنگالی، اردو، گجراتی، مراٹھی اور اسمی شامل ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے رجسٹریشن کے لیے متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یونیسکو برانچ وزارت تعلیم کی جانب سے ایک اہم اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جس میں 2025 کے یونیسکو کنگ حماد بن عیسیٰ بن خلیفہ انعام برائے تعلیم میں انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کے استعمال کے لیے درخواستیں جمع کرانے کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ انعام تعلیم کے شعبے میں انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کے استعمال کو فروغ دینے والے منصوبوں اور کامیاب اقدامات کو تسلیم کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ ابتدائی طور پر درخواستیں جمع کرانے کی تاریخ 28 مارچ 2025 مقرر کی گئی تھی، تاہم اس تاریخ کو بڑھا کر 28 اپریل 2025 کر دیا گیا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد اس اہم موقع سے فائدہ اٹھا سکیں۔ وزارت تعلیم نے متعلقہ افراد سے درخواست کی ہے کہ وہ اس انعام کے لیے اپنی درخواستیں جلد از جلد یونیسکو کو بھیجیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ درخواستیں مقررہ تاریخ تک جمع کرائی جائیں۔ مزید تفصیلات کے لیے متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کریں۔ اور آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔
صدر جمہوریہ نے کیا ماحولیات سے متعلق 2 روزہ قومی کانفرنس کا افتتاح۔ ہیوسٹن یونیورسٹی اور دہلی ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی کے درمیان 5 سالہ شراکت داری، اور IIM احمد آباد کا 60واں کانووکیشن، دبئی میں بین الاقوامی کیمپس کے قیام کا اعلان۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔